اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہمارا نبی آخر الزمان، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پسپناہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان سے عشق اور ان سے لگاؤ جتنا ہمارا آپ کا زیادہ ہوگا اتنا ہی ہمارا آپ کا ایمان بھی کامل و مکمل ہوگا۔ اسی تعلق سے میں بیان کرتا ہوں اور اسی تعلق سے جو بھی مجھے آتا ہے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور مقصد صرف تحریک عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جتنی زیادہ ہمارے آپ کے دلوں میں ہوگی اتنا ہی زیادہ ان سے رشتہ بھی ہمارا آپ کا مضبوط ہوگا۔ کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پیغمبر مان کر کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغام لائے اور لوگوں تک پہنچا دیے، اتنا ہی وہ رشتہ مانتے ہیں۔ مگر ہم اہل سنت والجماعت کا رشتہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ آمنہ کے لال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ سے پیغام لے کے آئے، امت کو بتایا، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سب ان کو اپنا محبوب بھی مانتے ہیں۔ وہ ہمارے پیغمبر بھی ہیں، ہمارے رسول بھی ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں اور ہمارے محبوب بھی ہیں، اور وہ ایسے محبوب ہیں، وہ ایسے پیغمبر ہیں کہ ان کی شان بے مثال، ان کی نبوت بے مثال، ان کی رسالت بے مثال۔ ایک آئے وہ طور تک پہنچے، ایک آئے وہ طور تک پہنچے، دوسرے ان سے دور تک پہنچے، وہ جو آئے سب سے آخر میں وہ رب کے حضور تک پہنچے۔ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، وہ جو آئے سب سے آخر میں وہ رب کے حضور تک پہنچے، اور زمین سے آسماں تک ہے، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں، خوشبو کہاں تک ہے؟ کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں، خوشبو کہاں تک ہے؟ حضرات،
قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ کی محبت کا دعویٰ اللہ عز و جل کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے دلیل اطاعت رسول کی شکل میں مانگی جائے۔ آپ سمجھیں، یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب کا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، خالق دو عالم سے محبت کرتے ہیں، خالق کائنات سے محبت کرتے ہیں، رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، تو اس نے خود یہ بتا دیا کہ مجھ سے جو محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو، تمہارے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ تم میرے محبوب کے عاشق بن جاؤ، میرے محبوب کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ اگر تم میرے محبوب کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ گے تو تمہاری محبت ہماری بارگاہ میں قابل قبول ہوگی، اور محبت بھی قابل قبول ہوگی، اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا، اور محبوب بنانے کے ساتھ ساتھ تمہارے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ ایک حدیث پاک سماعت کرتے ہوئے چلے، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، محبت رسول کے تعلق سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ضروری ہے، ان سے عشق کتنا ضروری ہے، ان کی اطاعت کتنی ضروری ہے، ان سے لگاؤ کتنا ضروری ہے، آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں۔ حضرت شداد بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گاؤں میں رہنے والوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، ایک آرادی، ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور آپ کی پیروی کی، ایمان لائے اور آپ کی پیروی کی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سے وہ عربی، وہ دیہاتی کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام سے اس کے متعلق وصیت فرمائی۔ جب ایک غزوے سے مال غنیمت کے طور پر کچھ قیدی حاصل ہوئے، من وعن حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، جب ایک غزوے سے مال غنیمت کے طور پر چند قیدی حاصل ہوئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو تقسیم فرمایا، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کا بھی حصہ متعین فرمایا، جو ایمان لائے تھے، جنہوں نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا،
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حصہ متعین فرمایا۔ صحابہ کرام ان کا حصہ لے کر ان کے پاس پہنچے، اور وہ جو اعرابی تھے ان صحابہ کرام کے سواری کے جانوروں کو چرایا کرتے تھے۔ جب وہ صحابی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت سے ان اعرابی کا، دیہاتی کا حصہ نکالا، وہ حصہ لے کے جب صحابہ کرام ان کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یہ وہ مال غنیمت کا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں عطا کیا۔ پھر وہ اعرابی، وہ دیہاتی ان صحابہ کرام سے اپنا حصہ لے لیتے ہیں، اور حصہ لینے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مال غنیمت میں جو حصہ میں نے تمہارے لیے متعین کیا تھا وہ تمہیں بھجوا دیا، وہی حصہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں محبت رسول، آنے والے جملے میں عشق رسول اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حصہ میں نے تمہارے لیے نکالا وہ تمہیں پہنچا دیا، وہی یہ حصہ ہے۔ تو وہ اعرابی، وہ دیہاتی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مال و دولت جمع کرنے کے لیے آپ پر ایمان نہیں لایا ہوں۔ دیکھیں آپ، ہم اپنا بھی گریبان جھانکیں، اپنا بھی گلا اور اپنا بھی محاسبہ کریں۔ وہ اعرابی، وہ دیہاتی بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ میں مال و دولت میں نے جمع کرنے کی خاطر میں آپ پر ایمان نہیں لایا ہوں، بلکہ میں نے آپ کی پیروی صرف اور صرف اس لیے کی کہ میری اس جگہ حلق میں تیر مارا جائے۔ ایمان ہو تو ایسا ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صرف اور صرف آپ کی پیروی اس لیے کی کہ میری اس جگہ، انگلی رکھ کے وہ کہتے ہیں میری اس جگہ حلق میں تیر مارا جائے، پھر میں مر جاؤں اور پھر میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ ان کا جذبہ، یہ ان کا شوق شہادت، اور یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل، ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور سچی محبت ہونے کی دلیل۔ اور یہ وہ محبتیں، یہ وہ عشق ہیں، یہ وہ محبتیں ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آندھیاں اور طوفان آتے رہے مگر ان کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ جب انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں مارا جاؤں اور میں جنت میں چلا جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اللہ کی تصدیق کرنے میں سچا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو اللہ عز و جل کی تصدیق کرنے میں سچا ہے تو اللہ عز و جل بھی تجھے سچا کر دے گا۔
اس کے بعد کچھ دیر صحابہ کرام بیٹھے، پھر جہاد کے لیے صحابہ کرام نکل گئے، جنگ کے لیے صحابہ کرام نکل گئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ دیر کے بعد لوگ انہیں اٹھا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لائے، یعنی ان کی جو تمنا تھی نا، حلق میں تیر مارا جائے، اس کے بعد میں مر جاؤں پھر جنت چلا جاؤں، شریک ہوئے غزوے میں، شہید ہو گئے، لوگ ان کو اٹھا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لائے۔ حدیث میں آیا کہ جو ان کی تمنا تھی، جو ان کی خواہش تھی کہ میری اس جگہ حلق میں تیر مارا جائے اور پھر میں مر جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا گیا تو ان کے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا، ان کے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا یہ وہی شخص ہے؟ صحابہ سے پوچھا کیا یہ وہی شخص ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ وہی شخص ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کی جو صفات بیان فرمائی، اس آدمی نے ان پر عملاً تصدیق کر کے دکھا دی، اور شہادت پا کر یہ آدمی اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں شہادت حاصل کر کے یہ آدمی اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ پھر آگے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جبے کا کفن مرحمت فرما دیا، اپنے جبے کا کفن ان کو مرحمت فرما دیا، جبے کا کفن ان کو پہنا دیا اور پھر ان کو آگے رکھا اور آپ نے ان کی نماز پڑھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ نماز میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جن لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا، انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اور تیری راہ میں اس نے شہادت پائی ہے، اے اللہ میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ حدیث پاک مکمل ہو گئی، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ اور پھر آج آپ کو میں بتائے دیتا ہوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایمان کیا ہے، اپنے آپ کو آپ مومن کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ جواب دے سکتے ہو، یہ بتا سکتے ہو کہ ایمان وہ ہے، ایمان وہ ساری چیزیں ہیں جن کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے،
وہ ساری چیزیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے، ان ساری چیزوں کو زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو بتائیں۔ یہ جو احادیث کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ان کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کو نہ یاد رہے تو یہ ہمارے سید جابر صاحب، ان کے موبائل میں بیان لینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس بیان کو اپنے موبائل پر سن کر اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں۔ پورے سال بھر کے بیانات انہوں نے ڈال رکھے ہیں، کم کم ٹائم کے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اگر سنانا چاہتے ہیں تو خانقاہ حیدری کے نام سے سید جابر صاحب نے یہ اپنا چینل بنا رکھا ہے۔ خانقاہ حیدری آپ سبسکرائب کر لیں اور سنا کریں، اپنے بچوں کو سنایا کریں، بار بار سنیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ سنو گے، بچوں کو سناؤ گے تو ایمان کے تعلق سے جو بیانات ہوتے ہیں وہ بچوں کے بھی ایمان کامل ہوں گے، مکمل ہوں گے، بچوں کا بھی ایمان مضبوط ہوگا اور انہیں تمام معلومات بھی انہیں حاصل ہوگی۔ نماز کے تعلق سے ثنا کا ترجمہ سن لیں، جو ہم آپ ثنا پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سن لیں۔ ان چیزوں کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ سبحان تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اور تیری ہی تعریف ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ہی تعریف ہے، وتبارک اسمک اور تیرا نام برکتوں والا۔ یہ ہم جب پڑھیں اور ترجمے پہ اگر غور کرتے چلے جائیں تو یقیناً روح میں تازگی پیدا ہوگی، ایمان میں جلا، ایمان کو جلا اور ایک عجیب سی کیفیت میسر ہوگی۔ سبحانک اللہم لفظ منہ سے نکالیں اور ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو، اے اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے تو پاک ہے۔ وہ بحمدک اور تیری ہی تعریف ہے۔ ہم جس کی بھی تعریف کریں وہ اللہ رب العالمین ہی کی تعریف ہے۔ ہم اگر اپنے استاد کی تعریف کریں تو یہ اللہ کی تعریف ہے، ہم اگر اپنے پیر کی تعریف کریں تو یہ اللہ ہی کی تعریف ہے، ہم دنیا میں کسی بھی چیز کی تعریف کریں وہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ وتبارک اسمک تیرا نام برکتوں والا ہے، وتعالی جدک اور تیری بزرگی بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ پاک ہے وہ میرا رب جو عظمتوں والا ہے، سبحان ربی الاعلی جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے دلوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی
سچی محبت عطا فرمائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر، ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی زیادہ دھیان دیں، اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی زیادہ دھیان دیں، چاہے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوں چاہے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، بچوں کی تعلیم پر زیادہ دھیان دیں، اتنا زیادہ دھیان دیں آپ کہ آپ اپنے اخراجات کم کر دیں، اپنا کھانا پینا کم کر دیں، مگر بچوں کی تعلیم میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ یہ آج کا ٹائم، آج کا وقت، آج کا زمانہ علم ہی کا زمانہ ہے، شکشا کا زمانہ ہے، تعلیم کا زمانہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے سے بڑے امیر، بڑے سے بڑے دولت مند، بڑے سے بڑے لیڈر، یہ آپ کی آنکھوں کا مشاہدہ ہوگا کہ ایک طرف بڑے سے بڑا امیر بیٹھا ہوا ہو اور دوسری طرف مدرسوں کے اندر تعلیم دینے والا عالم یا کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے والا پروفیسر اگر آ جاتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ چاہے دنیا کی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو، دنیا کی تعلیم والے کی بھی عزت ہے، اور دین کی تعلیم کا کیا کہنا، وہ تو اللہ سے ملانے کے لیے ہی میرے نبی نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس تعلیم کا، دینی تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ سے قریب کر دیا جائے، رسول کے قریب کر دیا جائے، اور خود اپنی زندگی سچے سیدھے راستے پر چلا کر خود انسان نیک بن جائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ مل کے کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔